تاب کے در لگے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اہل سبا کے پاس انبیاء کرام آئے اور ان کی سرکشیوں پر ان کو ٹوکا اور کہا کہ ہم دلوں کی بیماریوں کے طبیب ہیں، تم لوگ سب کے سب دل کی بیماریوں میں مبتلا ہو، اور یہ جو بیماری ہے تم کو اچھے اور برے کے درمیان تمیز سے محروم کر رہی ہے۔ تم یہ بیماری دفع کرو تو تم کو سمجھ میں آئے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایسا طب جانتے ہیں اور میڈیسن کا ایسا علم جانتے ہیں کہ جو حقیقی صحت جس کو کہتے ہیں وہ اس سے حاصل ہوتی ہے، جب انہوں نے کہا تو اب یہ جو ضدی اور سرکش قوم تھی، انہوں نے انبیاء کرام کی کہی ہوئی ان باتوں کا سرکشانہ جواب دینا شروع کیا۔ اس کا ذکر آج یہاں پر ہوگا۔ پہلے تو انہوں نے معجزہ مانگا، کچھ معجزہ دکھاؤ، جب تک ہم مانیں گے نہیں۔ قوم گفتند اے گروہ مدعی، کو گواہ علم و طب نافعی، اے دعوے دار قوم۔ انبیاء کرام کی قوم کو لوگوں نے، سرکش قوم نے کہا کہ اے دعوے دار گروہ، تم جو کہتے ہو تمہارے پاس ایک نفع رساں علم ہے طب کا، اگر ہے تو کیا ثبوت ہے، اس کا گواہ کون ہے کہ تمہارے پاس ہے؟ تم دل کی بیماریوں کے طبیب ہو، اس کا گواہ کون ہے، اس کا ثبوت کیا ہے، وہ بتاؤ۔ چون شما بستہ ہمی خواب و خرید، ہم چما باشید و دردہ ہمی چرید۔ ہم تم کو دیکھتے ہیں کہ تم بھی سوتے ہو، تم بھی کھاتے ہو، تم کو بھی وہ ساری ضرورتیں ہیں جو ہم کو ہیں، تم بھی جسم والے ہو، وہی مٹی پانی کا بنایا ہوا جسم، تم کو بھی اگر بھوک لگتی ہے تو تم بھی بے چین ہو جاتے ہو، تم میں ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، اور پھر تم کہتے ہیں کہ تم ہماری سرداری کے لیے مسلط کر دیے گئے ہو، ہم تمہارے مطیع و فرمانبردار بن جائیں۔ یہ سب کہاں سے مانا جائے گا؟ تم بھی ہم بھی سب ایک ہیں، تم بھی ہماری طرح رہو، ہماری طرح گاؤں میں پھرو، کرو عیش کرو، کھاؤ پیو، مزے کرو۔ یہ سب کیا لگا کے بیٹھے ہیں؟ یہ اللہ کا راستہ، یہ حق کا راستہ، یہ ایسا کرنا ہو، یہ دل کی بیماری، یہ ایسا، یہ سب باتوں کو ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ چون شما در دام این آب و گلید، کہ شما سیاد سی مرغ دلید۔ جب تم بھی اسی پانی اور مٹی کے جال میں ہو اور ہم بھی اسی پانی اور مٹی کے جال میں ہو، تو پھر تم دل کے سیمرغ کے شکاری کیسے ہو گئے؟ تم روحانیت کی باتیں کیسے کرنے لگ رہے ہو، جبکہ تم بھی اسی زمین میں پیدا ہوئے ہو، اسی زمین میں چلتے پھرتے ہو، تمہارا بھی ایک پیدائش کا دن ہے، تمہارا بھی ایک دن مرنے کا دن ہوگا، تم بھی بیمار پڑتے ہیں، تم کو بھی بھوک لگتی ہے، سب ہوتا ہے۔ پھر تم دعوے کرتے ہو کہ ہم روحانیت کے شہسوار ہیں، کون مانے گا؟ ہم نہیں ماننے والے ایسی بیکار کی باتوں کو۔ حب جاہو سروری دارت براں، کہ شمارت خیش از پیغمبراں۔ کہنے لگے کہ تم اپنے آپ کو اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر کہتے ہو نا، کیوں کہتے ہو؟ ہم کو معلوم ہے اس کا سبب، ہم جانتے ہیں کہ تم کو رتبہ سرداری چاہیے۔ یہ جو رتبہ اور سرداری کی جو محبت ہے وہ تم کو ایسا کہنے پر آمادہ کرتی ہے تاکہ ہم تمہارے سرداری کو مان لیں، تمہیں پیغمبر جان کر تمہیں عزت کریں، تم کو اقتدار مل جائے، کرسی مل جائے، اسی لیے تم اپنے آپ کا پیغمبروں میں شمار کر رہے ہو۔
ماں نخواہی می چنی لاف و دروخ کردن اندر گوش و افتادن بدوخ. ہم جو ہے اس طرح کی شیخی کی باتوں اور جھوٹے باتوں کو ماننے والے نہیں ہیں. اپنا نقصان کون کرے گا؟ ایسی باتیں سن کے بے وقوفی کی حرکت کرنے والوں میں سے ہم نہیں ہیں. کوئی بھی آدمی اٹھ کر اپنے آپ کو رسول کا دعویٰ کر سکتا ہے نا. کچھ تو ثبوت ہونا چاہیے تمہارے رسول ہونے کا. جس کو بھی عزت مقام مطلوب ہے وہ اپنا عزت مقام سرداری حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی بیتوکی باتیں کوئی بھی کر سکتا ہے. ہم نہیں ماننے والے. انبیاء گفتند کی زاں علتس مایہ کوری حجاب رویتست. اب انبیاء نے ان کے جواب میں کہا کہ یہ جو باتیں تمہاری زبان سے نکل رہی ہیں نا، یہ سب اسی بیماری کی وجہ سے ہے. اندھے پن کا سرمایہ دیدار کا پردہ ہوتا ہے. جو آدمی اندھا ہوتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہوتا ہے، اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا. پہلے اپنے آنکھوں کے اوپر کا پردہ ہٹاؤ، پھر تم کو صاف سمجھ میں آ جائے گا. کسی ثبوت کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. اس کے بعد تم اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لو گے. جب انسان کے دل کے اوپر یہ بیماری چھا جاتی ہے تو اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. وہ گندگی کے اس دلدل میں پہنچ جاتا ہے کہ ہر آدمی کی چال اس کو ایک چال ہی دکھائی دیتی ہے. ہر آدمی اس کو جھوٹا ہی دکھائی دیتا ہے. ہر آدمی اس کو مکاری دکھائی دیتا ہے. دنیا میں کوئی اچھا آدمی ہے ہی نہیں، سب خراب ہے. ہر ایک کی چال میں کچھ نہ کچھ چال ہے، سیاست ہے. کیونکہ اس کا دل خود خراب ہے، گندگی بھری ہوئی ہے. جو جائے گا اس کو خراب ہی نظر آئے گا. دعوے مارا شنی دید و شما مین بینی دی گوہر در دست ماں. انبیاء کرام نے کہا کہ تم نے ہماری بات کو ایک دعویٰ سمجھا. ہم دعویٰ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تم نے دعویٰ تو سن لیا اپنے کان سے، لیکن جو جوہر ہمارے ہاتھ میں ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے اس کو نہیں دیکھا نا. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے نبی کی، قل انما انا بشر مثلکم. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی بشر ہوں جیسا کہ تم بشر ہو. یہ والا چیپٹر تو آپ نے دیکھ لیا اور کہہ دیا کہ نبی ہم سب ایک جیسے، بشر مثلی، میری طرح کا بشر ہوتا ہے نبی، ایسا کہنے لگتے ہیں. لیکن دوسرا والا جو حصہ ہے، یوحا الی انما الہکم الہ واحد، اس واحد الہ، اس اکیلے خدا کی جانب سے ہمارے دل کے اوپر جو وحی آتی ہے وہ تمہارے پاس کہاں سے آتی ہے؟ اس فرق کو سمجھو. تم ایک حصہ تو دیکھ رہے ہو بشریت والا، نبوت والا، دوسرا حصہ نہیں دیکھ رہے ہو نا. کیا تمہارے اوپر بھی وہی آتی ہے؟ نہیں آتی ہے. تو پھر کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم وہ دونوں برابر ہیں؟ ظاہری جو بشریت ہے اس کی طرف تو تمہاری نظر ہے. بشر تو ہے، ہم نے انکار کب کیا ہے کہ ہم بشر نہیں ہیں؟ ہم خود کہتے ہیں کہ ہاں ہم بشر ہیں، ہم کو بھی وہ سب ضرورتیں ہیں جو تم کو، کیونکہ ہم بشر کا لباس پہن کر ہی آئے ہیں. تو جب بشر بن کر دنیا میں آئے تو سب چیزیں تو رہیں گی، لیکن ہر بشر ایک جیسا ہوتا نہیں ہے نا باطنی طور پر. امتحانستی گوہر مر خلق را معاش گردانیم گردے چشمہا. یہ جوہر ہی لوگوں کی آزمائش ہے. بشریت میں کیا آزمائش ہوگی؟ کیا یہ ثابت کرنا پڑے گا؟ کیا اس میں آزمائش ہوگی کہ تم بشر مانتے نہیں مانتے؟ نہیں، وہ تو سبھی دیکھ رہے ہیں کہ بشر ہیں. اس میں کہا ہے کہ آزمائش، آزمائش تو اسی جوہر میں ہوگی اور ہم اسی کو آنکھوں کے گرد گھما رہے ہیں. دیکھنا ہے تو دیکھو. ہر کے گویت کو گواہ گفتش گواست کو نمی بیند گوہر حب سے اماست. جو یہ کہتا ہے کہ گواہ کہاں ہے تمہارے نبی ہونے کا، ثبوت کیا ہے تمہارے نبی ہونے کا، تمہارا ایسا پوچھنا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نبی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو جوہر ہوتا نا، جوہر اپنے اصلی ہونے کا ثبوت نہیں دیتا. لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ اصلی ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ اور اگر آپ جوہر کو اصلی ماننے سے انکار کر دیں کہ میں نہیں مانتا جوہر کو اصلی، تو یہ تو آپ کے اندھے پن کا ثبوت ہے. جوہر تو بہرحال جوہر ہے،
چاہے اس کو کوئی جوہر مانے یا پتھر مانے، وہ بہرحال جوہر ہوگا. لیکن اگر کوئی آدمی جوہر کو جوہر مانے تو اس کا مطلب اس کو آنکھیں حاصل ہے. جو آدمی جوہر کو جوہر نہ مانے اس کا مطلب اس کو دکھائی نہیں دیتا. اس سے تمہارا اندھا اور بینا ہونا ثابت ہوتا ہے، جوہر کا نہیں. آفتاب درسخن آیت کے خیز کے برآمد روز و برجہ کم ستیس. سورج نکلتا ہے، سورج نکلتا ہے اور انسان کو ایک پیام دیتا ہے کہ صبح ہو گئی ہے، اٹھو نیند میں سے، اٹھ جاؤ. اگر سونے والا یہ پوچھے دن نکل گیا ہے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ ارے آنکھیں کھولو پتا چلے گا، ثبوت کیا پوچھتے ہو؟ آفتاب آمد دلیل آفتاب. سورج کا نکلنا ہی سورج کے ہونے کی دلیل ہے. سورج ہے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ سورج ہے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ کیا بات، آپ اندھے ہیں کیا جو سورج کا ثبوت پوچھ رہے ہیں؟ جو دیکھنے والا ہے سورج کا ثبوت نہیں پوچھتا. آنکھیں کھولو اور سورج کو دیکھ لو، ثبوت کیوں پوچھتے ہو؟ سورج کا نکلنا ہی سورج کے ہونے کا ثبوت ہے. تو بگوئی آفتابہ کو گواہ گویدت اے کور از حق دیدہ خواہ. اب اگر تو کہے کہ اے آفتاب، تو آفتاب ہے، تو سورج ہے، اس کا گواہ کہاں ہے؟ تو وہ کہے گا کہ اے اندھے، آنکھوں میں بینائی لا. جب تیری آنکھوں میں بینائی آ جائے گی تو یہ کبھی نہیں پوچھے گا تو سورج ہے، اس کا گواہ کون ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ روز روشن ہر کے او جو یہ چراغ، عین جستن کوریش باشد بلاغ. جو شخص دن کے اندر، دن میں چراغ جلانے کے لیے کہے یا چراغ ڈھونڈے تو اس کو کبھی آنکھ والا نہیں کہتے. اندھا آدمی ہی ایسا کر سکتا ہے. جب اس سے کہا گیا کہ رات میں چراغ جلانے کے لیے ان کو کہو، تو سمجھو اب وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے نا، فلاں شخص کو یاد دلانا ہے رات میں چراغ جلانے کے لیے. تو اب وہ اگر یاد دلائے گا تو دن میں بھی دلا سکتا ہے. کسی آدمی کو چراغ جلانے کے لیے اگر اس کو یاد دلانے کی ذمہ داری دی جائے تو وہ رات میں بھی دلا سکتا ہے، دن میں بھی دلا سکتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دن کیا ہے اور رات کیا ہے، کیونکہ وہ تو اندھا ہے. اس کے لیے دن رات برابر ہے. تو جو شخص دن کے اندر چراغ ڈھونڈے، یہ ڈھونڈنا ہی اس کے اندھے ہونے کا ثبوت ہے. ورنمی بینی گمانے بردے کہ صبا ہستو تو اندر پردے. اگر تجھے رسالت کا سورج نکلنے کا پتہ نہیں چل رہا ہے پھر بھی، تو کم از کم ضد کر کے، ہٹیلا پن کر کے انکار کرنے کے بجائے کم از کم یہ کہے، کم از کم کہ بھئی صبح ہو گئی ہے، شاید میں پردے میں ہوں اس لیے سورج کا نکلنا مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ نکل گیا ہو. کم از کم اس لیول پر تو آ جا. سیدھا سیدھا جو انکار کر رہے ہیں کہ نہیں ہے، ہم نہیں مانتے، ثبوت کیا ہے، سورج نکل گیا، یہ ضدی اور ہٹ دھرمی پن کو ظاہر کرتا ہے. یہ نہیں کرنا. کم سے کم اتنا کرو کہ بھائی شاید کہ سورج نکل گیا ہوگا، ہم چونکہ پردے میں ہیں اس لیے ہم کو دکھائی نہیں دے رہا ہے. اگر تم یہ طریقہ اختیار کرو تو پھر بھی ٹھیک ہوگا. کوریے خود را مکنزی گفت فاش. اس طرح کی گفتگو سے تم کم از کم اپنے اندھے پن کو ظاہر تو نہیں کرو گے. تمہارا اندھا پن تو چھپ جائے گا اس طرح کی گفتگو سے. اب ایسا رکھو کہ اگر تم کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کسی نبی کے نبی ہونے کے بارے میں، دل تمہارا جم نہیں رہا ہے، تم کو اطمینان حاصل نہیں ہو رہا ہے، تو کچھ وقت کے لیے خاموش دیکھتے رہو. ضدی پن، انکار کا طریقہ اختیار مت کرو. خاموشی کے ساتھ دیکھو اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو، اس سے امید رکھو، ہدایت کی دعا کرو. انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو راستہ نکل جائے گا. مگر یہ کیا ہے، سرے سے تم انکار ہی کر دے رہے ہو. فضل بے علت مگر در یابدت، زی شقاوت روی دل برتابدت. شاید تمہارے ساتھ کچھ فضل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی عنایت ہو جائے، تو تم کو وہ جو رسول ہونے والی جو بات ہے اس کا کوئی نہ کوئی تم کو باطنی طور پر ثبوت مل جائے، تمہاری بدبختی دور ہو جائے. شاید اس چیز کی وجہ سے تمہاری جو بدبختی بدنصیبی ہے اس کا رخ مڑ جائے، ہو سکتا ہے. ورنہ ماندی در چنی کوری ابد، آئینہ پنہا شدستو در نمت. اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا، ضدی پن
ہٹیلا پن یہ طریقہ اختیار کیا تو یاد رکھ زندگی بھر تو ہمیشہ اندھے پن میں رہے گا. آئینہ چھپ گیا ہے، اپنا چہرہ دکھائی نہیں دیتا، وہ کیفیت ہو جائے گی. درمیانے روز گفتن روز کو خیش رسوا کردنست تند خو. دن کے وقت یہ کہنا کہ دن کہاں ہے. اے بد مزاج انسان، اپنے آپ کو ذلیل کرنے والی بات ہے. تو دن میں ہے اور کہہ رہا ہے کہ دن کہاں ہے. یہ گویا کہ اپنے آپ کو رسوا کرنا، اپنے آپ کو جو ہے ذلیل کرنا ہے. صبر و خاموشی جذوب رحمتست وی نشان جستن نشان علتست. دو چیزیں ایسی ہیں جو رحمت کو کھینچتی ہیں، ایک صبر ہے، ایک خاموشی ہے. اگر چیز سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کو مانو، اور اگر چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو تھوڑا صبر کرو، خاموش رہو. شاید تم پر فضل ہو جائے، شاید جو چیز تم کو سمجھ میں نہیں آ رہی وہ سمجھ میں آ جائے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک وقت میں انسان کو سمجھ میں نہیں آتی. ایک آدمی بعض وقت ایک جملے کو سن کر فوری سمجھ جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا. کبھی ایک جملہ آپ سننے کے بعد آپ کو نہیں سمجھ میں آتا، تو اس وقت کیا کرنا ہوتا ہے؟ تھوڑا صبر کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اس کو سن لینا. بعد میں پھر کبھی اس کو سنو، پھر تیسری بار اس کو سنو یا پڑھو. میں عام طور پر طالب علموں کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کچھ سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں، اس وقت آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، بلکہ کتاب مت بند کر دو. اس وقت تو ریسٹ کرو، دوسرے دن پھر پڑھو. پھر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، پھر پڑھو، پھر پڑھو. ایک نہ ایک دن سمجھ میں آ جائے گا. یہی حال ہوتا ہے. اگر آپ کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ آنے والا رسول اور نبی ہے، حق پر ہے، تو اس وقت نہ مانو، کوئی بات نہیں. لیکن اللہ سے توفیق طلب کرو، ہدایت کا راستہ طلب کرو، اور صبر اور خاموشی کے ساتھ دیکھو ایک نہ ایک دن وہ فضل ہوگا اور وہ صبر اور خاموشی آپ کو حق کا راستہ دکھائے گی. لیکن شرط ہے منہ بند رکھیں. اب جس طرح کا طرز عمل تم لوگ اختیار کر رہے ہو، رد کرنے والا، تکذیب کا، جھٹلانے کا، اس سے کبھی اللہ کے فضل کا دروازہ نہیں کھلنے والا ہے. اور اس طرح کی دلیل طلب کرنا انبیاء کرام کے ساتھ یہ بیماری کی علامت ہے. انستو بپذیر تابر جانے تو آید از جانا جزائے انستو. قرآن کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو، خاموشی کے ساتھ سنو، کان لگا کر سنو. سمجھ میں نہ بھی آئے تو کان لگا کر سنو، اور ادب کے ساتھ، منہ بند. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے دوسرا آدمی بات نہ کرے، کیونکہ وہاں حکم ہے منہ بند کر کے خاموشی کے ساتھ سننے کا. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے. تو یہ رحم کا دروازہ کھولنے کا طریقہ ہے. جہاں آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس کو فی الفور جھٹلانے کا طریقہ یہ بیماروں کا طریقہ ہے. صحت مند آدمی کبھی فوری نہیں جھٹلاتا، وہ پہلے خاموشی کے ساتھ سنتا ہے، غور کرتا ہے، وقت کا انتظار کرتا ہے، صبر کرتا ہے. اس کے بعد پھر حق ہے یا باطل ہے، کہ حقیقت کیا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، اس کے سامنے کھل جاتا ہے. تب تک انتظار کرو. تو یہ جو حکم ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انصتو کا، اس کو قبول کرو تاکہ انصتو کا بدلہ ملے تم کو، اور وہ ہے رحم. گر نخواہی نکس پیشے ای طبیب برزمی زنزود سر را اے لبیب. اور اگر تو اسی بیماری کی طرف جس بیماری میں اس وقت تو ہے، اگر واپس پلٹ کر اسی بیماری کی طرف نہیں جانا چاہتا تو پھر تجھے اس طبیب کے سامنے سر کو جھکا دینا ہوگا، اس کی بات سننا ہوگا، سر تسلیم خم کرنا ہوگا، ورنہ پھر اسی بیماری میں چلے جاؤ گے. گفت افزوں را تو بے فروش و بخر بزل جانو بزل جاہو بزل زر. زیادہ گفتگو جو تم کرتے ہو نا، اس کو بیچ ڈالو،
اپنے پاس مت رکھو، اچھی چیز نہیں ہے. ایک چیز ہے تمہارے پاس زیادہ بکوا کرنے کی جو عادت ہے، اس کو اپنے پاس نہیں رکھنا، بیچ دینا. اور بیچنے کے بعد خریدنا کیا؟ اس کے بدلے میں آپ کہتے ہیں جان کی قربانی، رتبے کی قربانی، مقام کی قربانی، مال کی قربانی، یہ خریدنا ہوگا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہ ہے بیچنے اور خریدنے کا. اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے مومنین کی جانیں اور ان کے مال. کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے. یہ خرید و فروخت کا مرحلہ ہے. تو تم بھی جان کی قربانی دو، رتبے کی قربانی دو اور مال کی قربانی دو. دیکھے پھر گفتگو کو بیچ ڈالو اور یہ خرید لو قربانیوں. تا سنائے تو بگویت فضل ہو کہ حسد آرت فلک بر جاہ تو. تاکہ اللہ تعالی کا فضل تیری ایسی تعریف کرے کہ آسمان بھی تیرے رتبے پر حسد کرنے لگے. اللہ تعالیٰ تعریف کرے جب کسی بندے کی تو اس کا کیا مقام ہوگا آپ سوچو. آسمان کی کیا حقیقت اب اس بندے کے سامنے. جس بندے کی تعریف اللہ تعالیٰ کرے اس کے سامنے آسمان کی کیا ویلیو ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے اپنے بندوں کی. کیسے بندے ہوں گے وہ؟ نعم العبد انہ اواب. قرآن میں کہا گیا بہترین بندہ ہے ہمارا، ہماری طرف رجوع کرنے والا بندہ ہے نا قرآن مجید میں. نعم العبد، بہترین بندہ ہے ہمارا. تو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نعم العبد کہہ دیا ہو، اس کا جو رتبہ، اس کا جو مقام ہوگا، اس کے سامنے آسمان تو کدھر، عرش کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہے گی. چون طبیباں را نگہداری دل، خود ببینی دو شویت از خود خجل. جب تم ان طبیبوں کے دل کی نگہداری کرو گے، یعنی ان کی دلداری کرو گے، اللہ کے نیک بندوں کی، اولیاء کی، انبیاء کی دلداری کرو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ انسان پر خود اپنی حقیقت کھل جائے گی، اپنے آپ کو دیکھ لو گے، اور جو تمہارا مقام ہوگا اس سے خود شرمندہ ہو گے، خود سے شرمندہ ہوں گے کہ ہم یہ کیا کرتے رہے تھے. جب حقیقت کھل جاتی نا، انسان کے اوپر حقیقت کھل جاتی ہے کسی چیز کی، اس وقت انسان بعض وقت اپنی ہی حرکتوں سے شرمندہ ہوتا ہے. آیا ہے میں پہلے کیا کر رہا تھا. اس کی ایک مثال بھی آپ مولانا روم بعد میں دیں گے، چونکہ اب تذکرہ نکل گیا ہے تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں. کبھی کبھی انسان خود سے شرمندہ ہوتا ہے. ایک شخص خواب میں مال دولت کو دیکھ رہا تھا. خواب میں ڈھیر سارا روپیہ، ڈھیر سارا سونا اس کے سامنے پڑا ہوا ہے اور وہ دیکھ کے خوش ہو رہا تھا. مگر اس کو ایک ہیبت طاری ہوئی کہیں چور نہ آ جائے. تو یہ چور آ جانے کی جو ہیبت اس کے دل پہ طاری ہوئی، مال کے چوری جانے کی جو ہیبت دل پہ طاری ہوئی، یہ ہیبت کی وجہ سے وہ نیند سے بیدار ہو گیا. اور اب وہ جو ہیبت کی وجہ سے اس کا دل جو دھڑک رہا تھا خواب میں، تو اٹھنے کے بعد بھی اس کا دل دھڑک رہا تھا. ایسے وقت پہ اس کے دل کے دھڑکن پر وہ ہنسنے لگا. میں کس چیز سے ڈر رہا تھا؟ یعنی خود کے ڈرنے سے خود شرمندہ ہو رہا ہے. میں کس چیز سے ڈر رہا تھا؟ میں چور سے ڈر رہا تھا. اور کون سی دولت کا چور؟ کون سی دولت کے چلے جانے کا ڈر جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. تو خود شرمندہ ہو رہا ہے اپنے خود کے ڈر سے. دفعی کوری بدست خلق نیس، لیک اکرام طبیبہ از حدیث. اور یہ جو اندھاپن ہے، حق نہ دکھانے والا اندھاپن، اس کو دفع کرنا مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے. انسان اس اندھے پن کو دور نہیں کر سکتا، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے اس اندھے پن کو دور کرنے کا. لیک اکرام طبیبہ از حدیث. یہ جو طبیب ہیں انبیاء کرام، ان کی عزت کرو تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرے گا ہدایت کے، اور پھر تمہارا اندھاپن دور ہوگا. یہ جو تمہارا اندھاپن، یہ تمہاری بیماری ہے، یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے انبیاء کرام کی شان میں گستاخیاں کرنے سے. تم کو دلیل کی ثبوت کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تم اتنا کرو کہ ان کے ساتھ بدتمیزیاں مت کرو، خاموش بیٹھو اور دیکھو. پھر ایک وقت آئے گا ہدایت نصیب ہو جائے گی، سب دکھائی دے گا. لیکن تم تو دروازہ ہی بند کر دے رہے ہو ہدایت کا، بدتمیزیاں اور گستاخیاں کر کے. ای طبیبارا بجاں بندہ شوید،
تاب مشک و عنبر آگندہ شوید، ان طبیبوں کے دل سے غلام بنو تاکہ مشک اور عنبر سے تم بھر جاؤ، سر سے لے کے پاؤں تک خوشبو میں نہاؤ۔ تو اس کے لیے تم کو ضروری ہے کہ ان لوگوں کے غلام بننا ہوگا، اہل اللہ کے، اللہ والوں کی۔ اب اس کے بعد جب یہ انبیاء کرام نے یہ باتیں بتائی کہ راستہ ہے، تم کو ثبوت چاہیے، گواہی چاہیے نا، سب ملے گا، مگر یہ طریقہ چھوڑو، الزامات لگانے کا، جھٹلانے کا، انبیاء کرام کو جھوٹے، جادوگر، اس طرح کے کلمات کہنے کا طریقہ چھوڑو، حق تمہارے سامنے آئے گا، صبر کرو، خاموشی کے ساتھ رہو، آئے گا۔ لیکن پھر قوم کا وہی طریقہ تھا، اتنا سب سننے کے باوجود بھی انہوں نے وہ طریقہ چھوڑا نہیں، کہنے لگے یہ سب فریب ہے، دھوکہ ہے۔ اللاجیکل بات ہے، اگر اللہ کو نمائندہ بھیجنا ہے رسول بنا کر کسی کو تو اپنی قوم میں سے بھیجتا، ہماری قوم میں سے نہیں بھیجتا۔ اب یہ ایک عجیب قسم کی لاجک ان کی آگے بڑھی، اور جس انداز کے لاجیکل کافروں نے گفتگو کی اور اپنی لاجک کو درست ٹھہرانے کے لیے انہوں نے ایک حکایت بھی بیان کی، بڑی دلچسپ حکایت ہے جو آگے کے درس میں ہم پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنبی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنبی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی۔